بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دو مفید ٹوٹکے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا ٹوٹکا ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو پرانی خارش یا جلد کی کوئی بھی بیماری ہے۔ دوسرا ٹوٹکا یادداشت کی بہتری اور جسمانی صحت کے لیے بہت زبردست ہے۔ خارش اور کسی بھی جلدی بیماری کے لیے اپنے ایک آزمودہ نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پرانی خارش یا جلد کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کے لیے بارہا کا منجم نسخہ ہے جس سے انسان کی خارش نہ جاتی ہو، علاج کروا کر تھک گیا ہو، وہ یہ ٹوٹکا استعمال کرے، انشاءاللہ یہ نسخہ 100% اثر کرے گا۔ کتنی بھی سخت اور پرانی ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میرے بھائی کو بھی جسم میں خارش پڑ گئی تھی۔ بہت لوشن اور ادویات استعمال کرائیں جن سے صرف وقتی طور پر فائدہ ہوتا، مگر جیسے ادویات کا اثر ختم ہوتا اس کو دوبارہ سے خارش ہونا شروع ہو جاتی۔ وہ علاج کروا کر تھک چکا تھا اور خارش کر کے اس کا جسم بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ اس دوران مجھے ایک نسخہ ملا تو میں نے اپنے بھائی کو یہ ٹوٹکا استعمال کروایا۔ چند دن کے استعمال سے ہی واضح فرق محسوس ہوا، بھائی کو بھی تسلی ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ سے مزید چند دن یہی نسخہ استعمال کیا، جس کے بعد خارش بالکل ختم ہو گئی، انہیں مکمل آرام مل گیا۔ اس کے بعد میں نے بہت سے خارش زدہ لوگوں کو یہ نسخہ استعمال کرنے کو بتایا، ان کو بھی 100% رزلٹ ملا اور چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خارش کے مرض سے نجات عطا فرمائی۔ وہ نسخہ یہ ہے، ناظرین بھیگا ہوا چونا یا چونے کا پتھر لے کر بھگو دیں، پھر اس کا پانی متاثرہ جگہ یعنی جسم کے جس حصہ میں خارش رہتی ہو وہاں وقفے سے لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ چند دن مستقل مزاجی کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کر لیں، ہر قسم کی خارش انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ چونے والے نسخے کا ایک اور بھی تجربہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصہ پر اگر پھوڑوں اور پھنسیاں وغیرہ نکلی ہوں، کسی بھی طرح سے جو ختم نہ ہو رہی ہوں، تو اس صورت میں چونا جس جگہ پھوڑے پھنسیاں یا دانے ہوں تو وہاں لگا دینے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نسخہ بھی کئی بار آزما چکا ہوں، اس کے بھی 100% اور بہترین رزلٹ ملے ہیں۔ ناظرین آپ دوسرا ٹوٹکا بھی سن لیں جو ایک بھائی نے بھیجا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا نے 90 سال کی عمر پائی، ان کی یادداشت لاجواب تھی، ان کی زندگی میں ٹھہراؤ، مزاج میں برداشت اور صحت بہترین تھی۔ ان کو سندھ کے ایک بہت بڑے حکیم نے ایک نسخہ دیا تھا۔ دادا جان بتاتے ہیں کہ لوگ زنجیروں میں باندھ کر ان کے پاس مریض لاتے تھے اور وہ مریض کو درخت کے ساتھ باندھتے تھے اور 3 دن علاج کے بعد مریض ہنستا ہوا گھر جاتا تھا۔ ہمارے دادا ہر سال نومبر کے مہینے میں یہ نسخہ بنا کر کھاتے تھے۔ یہ نسخہ صرف سردی میں کھانا ہے۔ نسخہ نوٹ کر لیں: بادام 50 گرام، پستہ 50 گرام، اخروٹ 50 گرام، خشخاش 50 گرام، 4 مغز 50 گرام، چلغوزہ 50 گرام، منقب 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، سیب کا مربع 125 گرام، گاجر کا مربع 125 گرام، آملے کا مربع 125 گرام، گلقند 125 گرام، خشک دھنیا 250 گرام۔ بنانے کا طریقہ جی، سب سے پہلے تمام اشیاء کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ صاف کرنے کے بعد ہر چیز ہون دستے میں الگ کوٹنی ہے۔ دادا جان گاؤں میں رہتے تھے، دھنیا گھر کی چکی پر پیس لیتے تھے۔ آملہ کے مربے سے گٹلیاں نکال دیں، پھر سیب، گاجر اور آملہ کے مربوں کو کوٹ کر بڑا تھال پاس رکھیں، ہر چیز کوٹ کر اس میں رکھتے جائیں، سب چیزیں ڈال کر مربوں کا رس اور گلقند بھی ڈال دیں، آخر میں دھنیا پاؤڈر کو موٹی چھلنی سے اسے چھان کر اوپر ڈال دیں۔ ان سب چیزوں کو ہاتھ سے مکس کریں، یہ ایک معجون بن جائے گی۔ اس کو شیشے کے برتن میں رکھ لیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر یعنی ہر منہ 1 بڑا چمچ کھانا ہے۔ ساری سردیاں استعمال کرتے رہیں، خراب نہیں ہوگا۔ اس نسخہ میں بس اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یعنی چمچ کا استعمال کرنا ہے، نہ ہی سردی لگے گی اور نہ ہی دماغی جسمانی کمزوری ہوگی۔ ہم چھوٹے تھے، دادا جب بناتے تھے تو ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، جب دادا کھاتے تھے تو ہمیں بھی کھلاتے تھے۔ بہت زبردست نسخہ ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ بھی کسی مسئلہ یا بیماری شکار تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے، ہم اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں گے۔ تھینکس۔